یہ ہے نا کہ ان کا جذبہ سلامت ہے، بھوک ہے، مشقت ہے، خطرے کا سامنا ہے، جو بھی ایڈورس کنڈیشنز ہیں، لیکن جو ان کی روح اور ان کی اسپرٹ ہے انبریکیبل ہے، اور یہ مسلمان کی خاص نشانی ہوتی ہے. کبھی وہ ہمت نہیں ہارتا. چیئرفل سا تصور نہیں آ رہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اور باقی صحابہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی اکرم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ اس پر پتھر بندھا ہوا تھا، یہ ایسی بھوک ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہماری بھوک کیا ہے کہ ہم اس وقت مثال کے طور پہ کہیں کہ ہم صبح ناشتہ کر کے نہیں آئے، اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں تو وہ غشی آئے کہ ہم تو بستر سے نہ اٹھ سکیں. اس کے باوجود محنت ہو رہی ہے، اس قدر جسمانی کام کیا جا رہا ہے. آپ خندق میں اترے اور آپ نے کدال ماری تو وہ پتھر ریت ہو گیا. اس سے خود نبی اکرم کی جسمانی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. بہت مضبوط آپ تھے ماشاءاللہ جسمانی طور پر. اس وقت جبکہ یہ ہو رہا ہے آپ کی عمر 55 سال ہے، 55 ایئرز آپ کی عمر تھی، لیکن بڑھاپے کے آثار آپ پر نہیں تھے. آخری عمر تک سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. اپنے کنٹمپریریز کے ساتھ جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ سب کے مقابلے میں بہت ینگ لگا کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے کہ نبی اکرم میں 40 مردوں کی طاقت ہے. بخار بھی آتا تھا تو آپ کو شدت کا چڑھا کرتا تھا. طاقت تھی نا جسمانی، فزیکل اسٹرینتھ بھی آپ میں 1 سے زیادہ مردوں کی تھی. اب یہ بھوک کا حال صحابہ بھی دیکھ رہے تھے اور خود بھی بھوکے ہی تھے. حضرت جابر بن عبداللہ، آپ کو یاد ہے نا انہوں نے جو شادی کی، ان کی 9 بہنیں تھیں، انہوں نے اچھی عمر کی خاتون سے شادی کی تھی. یہ وہی جابر بن عبداللہ ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ میں وہ بات دیکھی ہے جس پر میں صبر نہیں کر سکتا، یعنی کہ اتنی بھوک میں نے ان کی دیکھی ہے کہ پیٹ پر اس طرح پتھر بندھے ہوئے ہیں. کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا ہاں، تھوڑے سے جو اور ایک بکری کا بچہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور عرض کیا کہ چپکے سے آپ میرے ساتھ چلیے، تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہوا ہے، آپ 1-2 لوگوں کو اور ساتھ لے لیجئے. ایک بکری کے بچے میں سے کتنا گوشت نکلتا ہوگا؟ 2.5 کلو کے قریب جو ان کے پاس تھے. آپ نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ میرے بتانے پر فرمایا بہت عمدہ ہے، تو جا کر اپنی بیوی سے کہہ کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور روٹی تندور سے نہ نکالے، میں آتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اٹھو، جابر کی دعوت میں چلو. تو سارے مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت جابر نے بیوی سے کہا بیحقی تیری شامت. وہ تو سارے انصار اور مہاجرین کے ساتھ آ رہے ہیں. بیوی بولی کہ اللہ تجھے سمجھے. ایک ٹپکل ڈائلاگ ہے نا میاں بیوی میں. کیا پینک مچا ہوگا آپ سوچیں ذرا کہ کہاں اتنا تھوڑا سا کھانا، کہاں 1000 لوگ چلے آ رہے ہیں کھانے کے لیے. تو بیوی نے بھی اچھی طرح ان کو بیوی نے بھی سنائی کہ اللہ تجھے سمجھے، اللہ تجھے سمجھے. اب وہ کہتے میں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تو نے مجھ سے کہا تھا. وہ ایک دم میاں تو مظلوم بن جاتے ہیں نا. اب بیوی کو جب دیکھا کہ بیوی کا پارا چڑھ رہا ہے تو کیا کرتے بیچارے. تو انہوں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تو نے مجھ سے کرنے کو کہا تھا. اور ایسے موقعوں پہ یہ فرما بردار بھی بہت بن جاتے ہیں نا. تقریباً 1000 لوگوں کے قریب اہل خندق کو لے کر رسول اللہ پہنچے. اب لوگوں کو آپ دیکھیے نا کہ اتنی سردی اور اس کی بھوک، اتنی محنت کر رہے تھے، 3 دن کے بھوکے. اور جب وہ آئے ہوں گے تو وہ تندور کی روٹی کی خوشبو اور وہ گوشت پکتا ہوا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان کی. اس پر آپ نے کہا لوگوں سے کہ دھکم دھکا نہ کرو. پھر رسول اللہ نے روٹیاں توڑ توڑ کر اس پر گوشت رکھ رکھ کر لوگوں کو دینا شروع کیا. جب ہانڈی اور تندور میں سے لے چکتے اس کو ڈھانک دیتے. اسی طرح آپ برابر روٹیاں توڑ توڑ کر دیتے رہے اور ہانڈی سے گوشت لیتے رہے، یہاں تک کہ سب نے خوب اچھی طرح کھا لیا اور پھر بھی کھانا بچ گیا. یہ معجزات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ آپ کے معجزوں کے طور پر بیان نہیں کیے جاتے. اور یہ ایک نہیں ہے، آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے. وجہ یہ ہے کہ معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، اور معجزہ ہمیشہ کفار کی ڈیمانڈ پر پیش کیا جاتا ہے، تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ تم اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. جیسے کہ اونٹنی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں یا مزید دوسرے معجزات کا ذکر پڑھتے ہیں، یا جیسے قرآن کے بارے میں ہم یہ چیلنج قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ایسی کتاب تم پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے دکھا دو.
تو اس کو اصطلاحی ٹرمز میں اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات یعنی کہ تھوڑا سا کھانا 1000 لوگوں پر پورا ہو جانا یقیناً اپنی جگہ یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اس کو معجزے کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا. کہا یہی جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک معجزہ دیا گیا تھا اور وہ ہے قرآن مجید کا معجزہ. جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے جابر کی بیوی سے کہا تو بھی کھا اور لوگوں کو بھیج، آج کل لوگ بھوکے ہو رہے ہیں. مدینے میں سبھی طرف کھانے کی قلت تھی اور ہانڈی کا وہی حال تھا کہ گوشت سے بھری جوش مار رہی تھی اور روٹیاں بن بن کر نکل رہی تھیں. اب اس صبر کے بعد جو اس کھانے کا مزہ آیا ہوگا صحابہ کو، وہ آسمان سے من و سلبہ بھی برستا رہتا تو کیا مزہ آتا. نعمتیں بھی اگر بہت ہو جائیں تو اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں، انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا، بے حس ہو جاتا ہے انسان نعمتوں کی طرف سے. نعمت تھوڑی رہے تو اس کی قدر بھی رہتی ہے. نبی اکرم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھ دی کہ مکے کی وادی کو سونے سے بھر دے، لیکن اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. تو جب مجھے بھوک لگے اللہ کو یاد کروں، اس کے سامنے عاجزی کروں، اور جب کھانا ملے تو حمد اور شکر کروں. اس سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزدار کی طرح ہوتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. 6 دن میں خندق کھودنے کا کام مکمل ہوا. ادھر مشرکین اپنا لاؤ لشکر اور 10,000 کی فوج لے کر غیظ و غضب میں بھرے ہوئے آئے تو اپنے آگے وہ خندق کھدی ہوئی دیکھ کر چکرا کر رہ گئے. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا کہ اس طرح بھی دفاع کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز ہمیں یہاں محسوس ہوتی ہے کہ اسلام ٹریگر ہیپی فول ہارڈی ریلیجن نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ بس جان قربان کر دو، بس شہید ہونا ہمارا مقصد ہے. شہید ہونے کا یقیناً بہت بڑا اجر اور شہیدوں کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اصل چیز شہید ہونا نہیں ہے کسی کی زندگی کا مقصد، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس طرح اپنی جان دی جائے جو اسلام کے لیے فائدے مند بھی تو ہو. ورنہ دیکھیں نا، اگر وہ اندھا جوش اور جذبات صرف ہوتے تو مسلمان کہتے ٹھیک ہے ہم سب مر جائیں گے نا، ٹھیک ہے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن نہیں، اس طرح سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ دفاع کرنا سکھایا ہے. اسٹریٹجی ہمیں ایسی بنانی ہے کہ ہم کو نقصان کم سے کم پہنچے، اس لیے کہ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے اور جتنا وہ زندہ رہ کر اسلام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، مرنے کے بعد تو اس نے اپنی ہی جان کو خالی بچایا. اسلام کا فائدہ تو پھر نہ ہو سکا اس کے اندر. جان دینے سے گھبرانا یا ڈرنا مسلمان کی شان نہیں، لیکن اس طرح اپنی جان کو ارزاں بھی نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو بس نعرہ لگا دیا جائے کہ اپنی جانیں دے دو. لہذا ایک کی ڈیفینسو پالیسی اختیار کی گئی. کبھی کبھار ان کے گھڑ سوار یعنی کفار کے گھڑ سوار کسی تنگ جگہ سے پار کر کر آ جاتے تھے. مسلمان ڈٹ کر ان سے مقابلہ کرتے تھے اور ایسا مقابلہ کرتے تھے کہ اکرمہ جیسے جنگجو، اکرمہ کو آپ جانتے ہیں ابو جہل کا بیٹا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بہت عظیم سپہ سالار ثابت ہوئے. لیکن مسلمانوں کی بے جگری اور بہادری کا حال یہ تھا کہ اکرمہ جیسے لوگوں کو بھی بعض دفعہ نیزہ چھوڑ کر اپنا بھاگنا پڑتا تھا. 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا اور اس میں بعض دن ایسے بھی آئے کہ بہت زوردار مارکا ہوا، یعنی کانسٹنٹ جنگ تو نہیں ہوئی. ادھر ان کی فوج ہوتی تھی، ادھر مسلمانوں کی ہوتی تھی. 3000 کے قریب مسلمانوں کا لشکر تھا. تو روز روز تو جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن بعض دن ایسے آتے تھے کہ پھر پورا دن جنگ چلتی رہتی تھی. اور اسی میں مسلمانوں کی کئی نمازیں بھی فوت ہو گئیں. حضرت عمر رسول اللہ کے پاس ایک دفعہ آئے جبکہ سورج ڈوب گیا تھا اور کہا ان کافروں کو اللہ سمجھے. برا بھلا کہا کفار کو انہوں نے، اور کہا کہ مجھے عصر کی نماز انہوں نے نہ پڑھنی دی، سورج ڈوبنے ہی کو تھا اس وقت میں نے پڑھی. اس سے ایک اور ہمیں سبق پتہ چلتا ہے کہ ہم عصر کی نماز کو بہت جلدی اپنے لیے قضا کر لیتے ہیں. بعض دفعہ اگر 20 منٹ رہ گئے ہیں یا 15 منٹ رہ گئے ہیں سورج ڈوبنے میں تو ہم کہتے ہیں اب قضا ہو گئی، اب نہ پڑھو. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ادا نہیں کر سکے وقت پر تو سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. روٹین بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ غیر معمولی واقعات کبھی ہوں، کوئی ایسی ایکسیپشنل سچویشن ہو جائے، اس میں اجازت ہے.
کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بھی آپ بس پڑھ لیجئے، چاہے 2 منٹ کیوں نہ ہو سورج ڈوبنے میں. تو یہ بات انہوں نے کہی کہ بالکل سورج ڈوبنے ہی کو تھا اس وقت میں نے عصر کی نماز پڑھی. اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ ما صلیتھا، کہ اللہ کی قسم میں نے تو اب تک نہیں پڑھی، یعنی کہ اللہ کے رسول کے اثر قضا ہو گئی. سورج ڈوبنے کے بعد پہلے عصر کی نماز آپ نے پڑھی، پھر مغرب کی پڑھی. آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے ہمیں مشغول رکھا اور روک دیا عصر کی نماز سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آپ بہت کم بد دعا دیا کرتے تھے، لیکن عصر کی نماز قضا ہونے پر آپ نے بد دعا دی ہے. بہت اہمیت ہے عصر کی نماز کی. اتنی لائٹلی انسان نہ سوچے کہ ٹھیک ہے ہم بازار میں ہیں تو قضا کر دیں، یا ابھی ہم نے میک اپ کر لیا ہے تو ہم قضا کر دیں. نعوذ باللہ. اب دیکھیں نا کتنی سخت آپ نے بات فرمائی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا ہے. مسند احمد اور شافعی میں مروی ہے مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی. تو یہاں سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے نماز قضا پڑھنے کی کہ وقت چلا گیا، لیکن وقت چلے جانے کے بعد آپ اس کی قضا کر لیجئے، بعد میں نماز قضا کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی باقی نمازیں پڑھ لیں. بہتر تو اور پریفریبل یہ ہے کہ آرڈر میں پڑھی جائیں. مثال کے طور پہ اگر 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، تو عشاء سے پہلے ان تینوں کو پہلے پڑھ لیا جائے پھر عشاء پڑھی جائے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. مثال کے طور پہ 3-4 نمازیں آپ کی قضا ہیں اور مغرب کا ٹائم آ گیا اور مغرب کا وقت بھی بالکل تنگ ہے، تو پہلے مغرب پڑھ لیجئے، اس کے بعد باقی نمازیں پڑھ لینی چاہیے. یہ جو مارکے ہوئے اور تیر اندازی ہوئی، اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا اور ان کے بازو کی بڑی رگ ایک کٹ گئی، ایک بڑی وین ان کی کٹ گئی. اسی دوران پتا چلا کہ بنو قریظہ جو کہ مسلمانوں کے پشت پر تھے، یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس سے بھی مسلمانوں کا معاہدہ اور پیکٹ ہوا تھا، وہ غداری پر آمادہ ہو گئے ہیں اور پیچھے سے حملہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے. ایک نازک وقت پڑا ہوا تھا مسلمانوں پر، ویسے ہی ہر طرح سے مشکلوں میں اور مصائب میں گرفتار تھے. اب یہ کہ پیچھے سے بھی پتا چلے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے. مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی اور سب کو پتا چل گیا. وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مشرکوں کے جو گروہ آئے تھے، 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے مشرکین، یہ ایک کمانڈ کے تلے نہیں آئے تھے بلکہ الگ الگ گروپس آئے تھے. مکے کا لشکر ابو سفیان کے جھنڈے تلے تھا، کوئی اور قبائل تھے ان کا اپنا سردار تھا، کوئی اور قبیلہ اس کا اپنا کمانڈر ان چیف تھا، قیادت ان کی بٹی ہوئی تھی. کولیشن ہم جس کو کہتے ہیں نا، ایک لوز قسم کا کولیشن تھا. ایسے کولیشنز ہوتے ہیں اور ایسا جو آپس میں مل کر اتحاد کیا جاتا ہے یہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا. وہ ان کا بھی ہوا کہ ان کے گروہوں کے اندر بدلی اور پھوٹ پڑ گئی. ایک تو عرب کے لوگ اتنی لمبی لمبی جنگوں کے عادی نہیں تھے. ان کا تو انداز یہ تھا کہ وہ آتے تھے، جنگ ہوتی تھی اور اسی دن کام پورا ہو جایا کرتا تھا. جب 1 مہینہ تقریباً ہونے کو آیا تو اب یہ پریشان ہونے لگے. اس دوران اللہ نے ایک ان پر آندھی بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں اور ان کا بہت نقصان ہوا. ایک دن مسلمان صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے میدان صاف ہے. رات تک موجود تھے، صبح آ کر دیکھا تو پورا میدان صاف تھا، سارے کے سارے کفار واپس چلے گئے تھے. بنو قریظہ کا قصہ لیکن ابھی چکانا باقی تھا. یہ جو قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، یہ قبیلہ اوس کا حلیف تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان کے ساتھ ان کا حلیف کا معاملہ تھا. حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا مانگی تھی، اے اللہ تو جانتا ہے جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور نکالا، ان سے جہاد کرنا مجھے کتنا محبوب ہے، اتنا اور کسی اور سے جہاد کرنا مجھے محبوب نہیں. اگر قریش سے جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھ کو ان کے لیے زندہ رکھ، اگر ان سے جنگ نہیں ہونی اسی زخم کو میری موت کا سبب بنا دے، لیکن مجھے موت نہ دے جب تک بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے. مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ اتنے نازک وقت پر بنو قریظہ نے غداری کی ہے، مسلمانوں کا تو صفایا ہو جاتا
اگر اپنی غداری پر وہ عمل درآمد کر جاتے تو ایک مسلمان نہ بچتا. مرد سارے فرنٹ پر تھے، ادھر سے کفار کو دیکھ رہے تھے، پیچھے سے ان کی عورتیں اور ان کے بچے گھروں کے اندر تھے. وہاں سے بنو قریظہ حملہ کرتے تو کیا ہوتا؟ بنو قریظہ کا معاملہ چکایا گیا. مدینے سے سعد بن معاذ حضور کی خدمت میں لائے گئے. ان کے قبیلے کے لوگ ان سے درخواست کر رہے تھے کہ بنو قریظہ کے معاملے میں نرمی سے کام لیجیے گا. سعد بن معاذ بہت بیمار تھے. آپ سوچیں کتنا خون ان کے جسم سے نکل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں. جب موت انسان کو سامنے ہی نظر آ رہی ہو تو پھر کسی کا کیا اس کو خیال ہوگا سوائے اس سے کہ میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. انہوں نے فیصلہ دیا کہ مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں. اکثر کتابوں میں یہ فیصلہ نبی اکرم کا فیصلہ کہہ کر لکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول فیصلہ کرتے تو جو ان کے اپنے رحمت اور رافت کا انداز تھا تو ممکن ہے کہ وہ اتنا سخت فیصلہ نہ دیتے. جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے ان کو، بلکہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے فدیہ لے کر. اسی طرح بنو قینقاع بنو نذیر کے معاملے میں بھی آپ نے نرمی برتی تھی. لیکن بنو قریظہ نے اللہ کے رسول کو حکم نہیں بنایا. ان کی بھی اپنی مرضی یہی تھی کہ سعد بن معاذ ان کے حکم بنے اور ان کے کیس کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ فیصلہ کریں. اپنی چوائس تھی، ان کی اپنی پسند تھی. انہوں نے یہ فیصلہ دیا. رسول اللہ نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کیا ہے. بنو قریظہ نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. اتنے اسلحہ کے ساتھ اگر وہ حملہ کرتے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کتنی آفت آتی. سارا ان کا اسلحہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اس کے بعد سعد بن معاذ کا زخم پھوٹ نکلا. ان کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. رسول اللہ نے مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ آپ ان کا حال چال پوچھ سکیں، کچھ ان کا خیال رکھ سکیں. مسجد نبوی کے پاس ہی تو حجرے تھے نا سارے ازواج کے، تو ظاہر ان کے اللہ کے رسول کے لیے مسجد نبوی تک آنا اپنی بیویوں کے حجروں سے ایک آسان کام تھا. آپ ان کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے، خیر خیریت پوچھتے رہتے تھے. ان کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کتنا ہلکا ہے. آپ نے فرمایا اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. بخاری میں روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عرش سعد بن معاذ کی موت سے جھوم گیا خوشی کی وجہ سے. بنو قریظہ کے قیدیوں میں ریحانہ بنت شمون بھی تھیں. جب قید ہو کر آئی ہیں اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو آپ ان کو اپنے لیے پسند کر لیں گے. بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے حضرت ریحانہ سے نکاح کیا. وہ باپردہ رہا کرتی تھیں اور ان کی باری کا دن مقرر تھا. بعض کا خیال ہے کہ نکاح تو نہیں کیا لیکن ان کو اپنی ملک یمین بنا کر آپ نے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. حضور کے انتقال سے تقریباً 10 ماہ پہلے انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی. غزوہ خندق کے بعد آپ نے قریش کے لیے فرمایا نغزوہم ولا یغزوننا، ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اب قریش ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. سورہ احزاب میں غزوہ خندق پر تبصرہ ہوا ہے. رفتہ رفتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جڑ پکڑ رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے. مخالفتوں کا زور ایک ایک کر کے ٹوٹ رہا تھا. جہاں لوگ اسلام کی فوجی طاقت سے مروب ہو رہے تھے وہاں ان کا اخلاقی روب بھی کفار کو بہت متاثر کرتا تھا. آپس میں شیر و شکر، بہت محبت سے رہنے والے، کوئی خشک اور ڈرائی قسم کے لوگ نہیں. بہت ہی لطیف مزاح بھی ان کے ہاں چلا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہیں جا رہے تھے اور ان کے بیچ میں حضرت علی تھے جو قد کے لحاظ سے ان دونوں بزرگوں سے ذرا قد میں کم تھے. اس پر حضرت عمر نے کہا علی بیننا کنون فی لنا، علی ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہیں جیسے کہ لنا میں نون. دیکھا نا آپ نے لنا کیسے لکھتے ہیں. اس پر حضرت علی نے فوراً فقرہ چست کیا کہ لولا کنت بینکما لکنت مالا، اگر میں تم دونوں کے بیچ میں نہ ہوتا تو تم نہیں ہوتے.
اگر آپ اس میں سے نون نکال دیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بیچ میں نہ ہوں تم تو کچھ بھی نہ ہو. حاضر جوابی اور ذہانت اور شگفتگی ہے نا. اچھا سا ایک امپریشن آتا ہے کہ کیسے ان کی باتیں ہوا کرتی تھی. محفلیں ہوتی تھی, گفتگو ہوتی تھی, لوگ اپنی اپنی پسند بیان کرتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں, خوشبو, عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ کتنا مختلف تصور ہے. عام جو مختلف مذہبوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے عورت کے بارے میں, جس کا تو نام لینا یوں لگتا ہے جیسے زبان گندی ہو گئی, اور یہ کہنا صاف صاف کہ عورت پسند ہے وہ تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ کتنی بری بات ہے. لیکن ایک فطرت کی بات ہے کہ آپ نے عین فطری بات کہی, اور کتنی ایک عورت کی ایلیویشن ہے اس کے اندر کہ انتہائی پسند کی جانے والی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تبھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ ایول نہیں ہے, کوئی برائی کی جڑ, گناہ کی پوٹ نہیں ہے. اگر عورتیں ہی نہ ہوں تو مردوں کی زندگیاں تو بالکل خشک اور بیکار ہو کے رہ جائیں. یہ بات آپ نے حقیقت کے طور پہ فرما دی کہ مجھ کو 3 چیزیں تمہاری دنیا سے محبوب ہیں, خوشبو, عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں. اب ایک مجلس ہے, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں یا صرف حدیث کی بات کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں کہ رسول اللہ کے چہرے پر ہر وقت میری نگاہ رہے, میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے, اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے. اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. حضرت عمر کا اپنا مزاج تھا. فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں, بھلے کاموں کا حکم دینا, برائی سے روکنا اور پرانے کپڑے استعمال کرنا. ان کو شوق تھا پرانے کپڑے استعمال کرنے کا, یہاں تک کہ یروشلم فتح ہوا تب بھی پیون لگے کپڑے پہن کر وہ چلے گئے تھے, کوئی ڈریس کانشیس نہیں تھے. حضرت علی نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں بہت پیاری ہیں, مہمان کی خدمت کرنا, گرمی میں روزہ رکھنا اور اللہ کے دشمن پر تلوار کا وار کرنا. اب یہ تو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں نا تو اس کی خوبصورتی نہیں آ رہی. یہ رائم کر کے بتایا تھا کہ زیف کے ساتھ پھر سیف, اس طرح کر کے نا کہ مہمان کی خدمت کرنا اور سیف سے یعنی کہ تلوار سے جہاد کرنا, بہت خوبصورتی آتی ہے اس میں. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دلچسپ گفتگو سن لی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو کون سی 3 باتیں میں پسند کرتا. فرمایا بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا, کمزور اور بے بس عبادت گزاروں کی دلجوئی کرنا, اور بڑے کنبے والے غریبوں کی مدد کرنا. کہ اگر میں انسان ہوتا تو اس کو یہ باتیں پسند ہوتی. پھر فرمایا اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی 3 باتیں بہت پسند ہیں, اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کھپانا, گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونا, فقر اور فاقے کی حالت میں صبر کرنا. تو کیسی نرالی محفلیں آپ دیکھیں ہوا کرتی تھیں کہ اللہ کے رسول ہیں, شمع محفل ہیں, فرشتے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ گفتگو میں حصہ لے رہا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے لگتا ہے کہ بس ایک جنت کا سا ماحول جو تھا وہ انہوں نے وہاں بنایا ہوا تھا. یہ تو 1400 سال گزر گئے ہیں, اور آج ہم جب ان محفلوں کا قصہ پڑھتے ہیں تو اس کی حلاوت اور ایک فلیور محسوس کرتے ہیں. تو وہ کیا ایک ماحول ہوگا, جیسے ہم کہیں نا ڈریم کم ٹرو, واقعی ایسے خواب سچے ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا ماحول وہاں پر کریٹ ہوا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت اور مزاج کے لحاظ سے بھی صبر کا اور تحمل کا آپ پیکر تھے. زید بن ثانہ یہودی تھے. اپنی کتابوں میں جو نبی کی علامات انہوں نے پڑھی تھیں وہ ساری انہوں نے ویریفائی کر لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات پائی جاتی تھیں. 2 علامات ایسی تھیں, 2 نشانیاں کہ جس کا اب تک حضرت زید کو مشاہدہ نہیں ہوا تھا. ایک تو یہ لکھا ہوا تھا ان کی یہود اور نصارہ کی کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا حلم غصے پر غالب ہوگا. حلم سے مراد ہے قوت برداشت. جب غصے کی کیفیت میں ہوں گے تب بھی آپ قوت برداشت سے کام لیں گے, حلم اور نرمی سے کام لیں گے. اس نشانی کا ابھی تک ان کو تجربہ نہیں ہوا تھا. دوسری نشانی یہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ
جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا ہی زیادہ آپ تحمل پیشنس کا مظاہرہ کریں گے. ان دو چیزوں کا اب ان کو امتحان لینا تھا. آپ کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا اور اپنے مال کا تقاضا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جو ٹائم پیریڈ فکس تھا اس سے 2-3 دن پہلے ہی آ گئے کہ میرا مال جو دیا تھا، جو قرضہ لیا گیا تھا، وہ مجھ کو واپس لوٹایا جائے. اور آپ کا کرتا اور چادر کا پلو پکڑ کر کرختگی سے اور بہت سختی سے کہا، اے محمد میرا قرض ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، بہت تم بد لوگ ہو. تب سوچئے کہ خود اللہ کے رسول سے ایسے بات کی اور پھر پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیا. خاص طور پہ عربوں کے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ان میں قبائلی حمیت اور وہ چیزیں تو بہرحال تھیں. آج ہم بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے خاندان کو برا کہہ لے ہمارے ساتھ ساتھ تو وہ بات زیادہ سخت ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے اس کو گھورا اور ڈانٹا اور کہا کہ او اللہ کے دشمن، کیا کہہ رہا ہے؟ اگر رسول اللہ کا مجھ کو ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. لیکن حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ حضور نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے. ایک ہوتا ہے نا ایک آبزرو کرنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے ایسے. پھر فرمایا، اے عمر، میں اور یہ ایک اور چیز کے محتاج تھے، وہ یہ کہ تم مجھے خوبی سے اس کا حق ادا کرنے کو کہتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ احسن طریقے سے مطالبہ کرے. جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اور تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے 20 سا یعنی تقریباً 2 من کھجور اس کے مطالبے سے زیادہ دینا. آپ دیکھیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں، کچھ تو خوبیاں آخر ہم کو اپنے اندر بھی یہ پیدا کرنی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے رسول کا دیدار کریں اور ہم ان کے ساتھ جنت میں رہیں. تو یہ تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور ہی ٹرینڈ پر چلتے رہیں اور پھر بھی اپنے نبی کے ساتھ ہم ہو جائیں. جب یہ دونوں علامات پوری ہو گئیں تو زید بن ثانہ آئے اور آ کر انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ تم مجھ کو پہچانے نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا تم تو وہ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو، پھر تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ میں امتحان لے رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اس کے بعد وہ ایمان لائے اور غزوہ تبوک میں شہید ہوئے. ہمیشہ اللہ کے رسول خوش اخلاق رہتے تھے. آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ اور فریشنس رہتی تھی، بشاشت رہتی تھی، چیئرفل رہا کرتے تھے ہمیشہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے زیادہ مسکراتے ہوئے اور کسی کو نہیں دیکھا. پلیزنٹ پرسنالٹی تھی بہت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت کوئی ہنستے رہتے تھے ہر وقت. زیادہ ہنسنے ہنسانے کو، اس کو ہم کہتے ہیں نا اوور ایگزوبرنس، وہ زیادہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. ہنسنے ہنسانے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے. آپ نے فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. نہ چلا کر بولتے تھے، نہ بد کلامی کرتے تھے اور نہ دوسروں کے عیب پکڑتے تھے. آپ نے فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ اپنے عیبوں کی فکر دوسروں کے عیبوں سے جس کو بے نیاز کر دے. نہ مبالغے سے تعریف کرنے والے تھے، نہ زیادہ مزاح کرنے والے، نہ ہی آپ بخیل، نہ ہی آپ کنجوس تھے. 3 باتوں سے خود کو آپ نے بالکل علیحدہ کیا ہوا تھا، جھگڑے سے، تکبر سے اور بیکار لخ کاموں سے. آپ نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر بیکار بے فائدہ کام جو ہے وہ چھوڑ دے. آپ کی مجلس میں لوگ اس طرح سر جھکا کر بیٹھتے کہ محسوس ہوتا کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، جیسے ذرا سی موومنٹ کریں گے تو کہیں پرندے نہ اڑ جائیں. ہلتے نہیں تھے، بالکل اسٹل سائلنٹ بیٹھا کرتے تھے. جب آپ خاموش ہو جاتے تب دوسرا شخص بولتا، درمیان میں کوئی نہ بولتا. آپ کے سامنے کسی بات میں بحث یا جھگڑا نہیں کرتے تھے. کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ خاموش رہتے، حد سے گزرنے لگتا تو اس کو روک دیتے. رسول اللہ نے فرمایا
میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ ابو داؤد میں ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم کھڑے ہو گئے، ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضها بعضا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس طرح کھڑے مت ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ بعض کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ترمذی میں نبی اکرم کا قول ہے، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص کو اس بات پر خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تکبر کی نشانی ہے نا کہ آپ کو اچھا لگا کہ آپ آئے تو سب کھڑے ہو گئے، اپنے اپنے کام چھوڑ کر اٹینشن ہو گئے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس بات پر خوش ہو، جس کو یہ بات پسند ہو کہ جب میں آؤں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں تھا، اس کے باوجود وہ رسول اللہ کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا، ذاتی طور پر اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے آنے پر کھڑا ہو جایا جائے۔ عاجزی اور تواضع آپ کی خاص صفات تھیں، کھانے پینے میں جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے، تربوز کو بھی تازہ کھجوروں کے ساتھ کھاتے تھے۔ ککڑی آپ کو خاص طور پر پسند تھی۔ حضرت ربی فرماتی ہیں کہ میں کچھ ککڑیاں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ کے پاس بحرین سے کچھ زیورات آئے ہوئے تھے، انہوں نے ککڑیاں دی، اللہ کے رسول نے ہاتھ بھر کر ان کو زیور دے دیا۔ آپ نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ مرغی کا گوشت بھی آپ کھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے بہت اپنائیت اور قربت رکھتے، کبھی آپ نے اپنے مینرزم سے یہ نہیں چاہا کہ میں ان پر روب ڈال دوں۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے نا، کچھ لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں، اور لوگوں پر روب قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر خود ہی خود کسی سے تعظیم کے طور پر یا کسی سے محبت کی وجہ سے کوئی ان کے روب میں رہتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اپنے رویے میں اس چیز کو پیدا کرنا اور اس بات کو پسند کرنا کہ لوگوں پر میرا روب پڑے، یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھی۔ صحابہ کے ساتھ آپ قرب سے اور بہت زیادہ کلوزنس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صہیب رضی اللہ کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ یہ وہی حضرت صہیب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ صہیب نے بڑی اچھی تجارت کی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مکے سے جب یہ آ رہے تھے تو قریش نے روک لیا تھا ان کو، تو انہوں نے سارا مال دولت ہر چیز قریش کے حوالے کر دی تھی اور خود ہجرت کر گئے تھے۔ یہ وہی حضرت صہیب ہیں۔ حضرت عمر بہت ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور جب ان پر حملہ ہوا ہے حضرت عمر پہ تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ صہیب میری نماز جنازہ پڑھائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک دفعہ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو فرمایا، صہیب تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اس طرف سے کھا رہا ہوں جدھر کی آنکھ ٹھیک ہے۔ اتنی سادگی، اتنی سویٹنس، کیا وہ ماحول تھا۔ اس پر اللہ کے رسول ہنس پڑے۔ برے سے برے شخص کو بھی کبھی اگنور نہیں کرتے تھے، یہ ہمارے نوٹ کرنے کی بات ہے۔ برے سے برا بھی انسان ہوتا تھا، اپنے رویے سے نہ کبھی آپ اگنور کرتے تھے کہ وہ آیا ہے آپ کی محفل میں تو آپ نے کہا لو ان گناہگاروں سے میں کیا بات کروں، میں تو اپنے نیک ساتھیوں سے بات کروں گا۔ یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا۔ کسی کو آپ نیگلیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا دل جیتنے کے لیے خصوصی طور پر ان پہ توجہ زیادہ دیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے سیکھنے کی بات کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شخص ذرا سا دین سے دور ہے، یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر اس طرح عمل نہیں کر رہا جیسے کہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، تو اس کو نظر انداز کرنے کے بجائے اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور زیادہ نرمی سے اور اپنائیت سے اور پیار سے اس سے بات کرنی چاہیے، تاکہ اس کا دل
اسلام کی طرف مائل ہو جائے. کبھی کسی سے حقارت کا آپ سلوک نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہے ابھی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے فاصفح الصفح الجمیل، اس میں ہم نے جو ڈسکشن کیا تھا، یہ سیرت ہی سے تو ہم تفسیر کرتے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے تو ورنہ نہیں کر سکتے. تو اس میں یہی ہے کہ بری عادتوں کو، برے باتوں کو تو اگنور کر دے انسان، اس شخص کو کبھی نہ اگنور کرے. کہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ دین والے ایروگنٹ اور پراؤڈ ہوتے ہیں یا روڈ ہوتے ہیں. آپ کے حسن سلوک کا حال یہ تھا کہ ہر شخص اپنے بارے میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ میں قوم کا بہترین انسان ہوں. عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ پر اتنی عنایت اور اتنی توجہ کی کہ میں خود کو سب سے افضل سمجھنے لگا. اس خیال سے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا، حالانکہ عمر بن عاص تو بہت دیر میں ایمان لے کر آئے ہیں، فتح مکہ نہیں صلح حدیبیہ کے آس پاس سے ایمان لائے تھے، اور اس کے باوجود ان کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی خیال سے ایک دن حضور سے پوچھا، میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ اگر پرانے مسلمان ہوتے تو کبھی یہ سوال نہ پوچھتے، لیکن نئے نئے آئے تھے اسلام میں، توجہ عنایتیں اتنی تھی اللہ کے رسول کی، پوچھ بیٹھے کہ میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. پھر پوچھا میں افضل ہوں یا عمر؟ آپ نے فرمایا عمر. پھر پوچھا میں افضل ہوں یا عثمان؟ آپ نے فرمایا عثمان. کہتے ہیں بعد میں مجھ کو شرمندگی ہوئی اور خیال ہوا کہ مجھ کو ایسی بات ہرگز نہیں پوچھنی چاہیے تھی. تو یہاں ہم آپ کا انداز دیکھتے ہیں کہ نرمی، محبت، اپنائیت، شگفتگی، ساتھ ہی ساتھ حق کہہ دینا، دل توڑے بغیر حق بات کہہ دینا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. لوگوں کے دل آپ کی طرف بے اختیار کھچے چلے جاتے تھے. مسلمان جہاں ہتھیاروں کی جنگیں جیت رہے تھے، وہاں غزوہ خندق جیسی اعصابی جنگ بھی انہوں نے جیت لی تھی. ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی جنگ خندق، بلکہ ایک وار آف نروز تھی. ساتھ ہی ساتھ اخلاق کا میدان بھی فتح کر لیا تھا. اب یہ جو ہر سمت اور ہر محاذ پر مسلمانوں کو کامیابیاں ہی کامیابیاں مل رہی تھی اور عزت جو مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، یہ چیز تو منافقوں کے سینے پر سانپ بن کر لوٹتی تھی. جنگی محاذ پر شکست کھانے کے بعد اخلاقی محاذ پر انہوں نے مسلمانوں کو ہرانا چاہا، اور ابتدا بھی کی تو عین نبی کے گھر سے، رسول ہی کے گھر میں نقب لگائی. اور غزوہ مستلق میں ان شیطانوں کے ہاتھ ایک موقع آ گیا، اور اس کا نشانہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے بنایا. واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم کا دستور تھا کہ کسی سفر کے لیے نکلتے تو قرعہ ڈالتے، لاٹس ڈالا کرتے تھے، جس سے کہ بیویاں بہت ساری تھیں. اور اس میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک ہی چیز کے بہت سے حقدار ہوں تو اس میں پھر آپ قرعہ اندازی کر سکتے ہیں. پرچیاں ڈالتے ہیں نا، ہم پہ کسی ایک کا نام نکال لیا، کبھی کسی کا نام نکلتا تھا، کبھی کسی کا. بنو مستلق کے غزوے میں جاتے ہوئے حضرت عائشہ کا نام نکلا، تو جس بیوی کا نام نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. شعبان 5 یا 6 ہجری میں آپ کو خبر ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ سے جنگ کے لیے قبیلوں کو ساتھ ملا کر آ رہا ہے. آپ نے تیاری کی اور آپ روانہ ہوئے. منافقین کی ایک جماعت پہلی دفعہ کسی غزوے میں شریک ہو رہی تھی. مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس سفر کے دوران حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اور رسول اللہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے. جہاں ٹھہرے وہاں پانی نہیں تھا. لوگ ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے تم نہیں دیکھتے عائشہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو ٹھہرا دیا اور یہاں پانی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کون سا شوہر ہے کہ جو پورا قافلہ رکوا دے بیوی کے لیے. اتنی آپ دلجوئی کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو چھوڑو ہار کی کیا اہمیت، چلو چلتے ہیں. اور تم نے پہنا ہی کیوں ہار؟ کوئی طریقہ تھا تمہارا ہار پہن کے آنے کا؟ کوئی اس طرح کے لیکچر نہیں دی جو عام طور پہ میاں اپنی بیویوں کو دے دیتے ہیں، بلکہ اتنی دلجوئی، اتنا خیال کہ نہیں ہار جب ملے گا تو ہم یہاں سے جائیں گے.
تو لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھو رسول اللہ کو عائشہ نے ٹھہرا دیا اور یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بکر آئے، یہ حضرت عائشہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ اپنا سر میری گود میں رکھے سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یعنی کہ والد نے کہا اپنی بیٹی سے کہ تو نے روک رکھا ہے رسول اللہ کو اور یہاں پانی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے، اور انہوں نے غصہ کیا اور جو اللہ نے چاہا کہہ ڈالا۔ فرما بردار بیٹی ہیں، یہ نہیں بتا رہی کیا کچھ ابا نے ڈانٹا ہے، بس اسی پر اکتفا کیا انہوں نے کہ جو اللہ نے چاہا وہ انہوں نے مجھے کہہ ڈالا۔ کہہ کر بھی جیسے تسلی نہیں ہوتی نا ماں باپ کو بعض دفعہ، پھر دو لگائی دیا کر ان کو۔ فرماتی ہیں میں ضرور ہلتی لیکن رسول اللہ کا سر میری گود میں تھا اس لیے بالکل نہ ہلی، تھپڑ کھا رہی ہیں اور چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہلوں نہیں زیادہ۔ عمر کیا تھی؟ 12-13 سال کی تو عمر تھی ان کی اس وقت۔ تو فرماتی ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول کا سر میری گود میں تھا، کتنی مبارک وہ گود، آپ سوچیں کتنے خوش قسمت لوگ تھے، اور کردار بھی پھر ایسا ہی تھا۔ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اتنی نیک خواتین اللہ کے رسول کے گھر میں جمع کی، سب غیر معمولی خواتین تھی، ایکسٹرا آرڈنری تھی، کوئی آرڈنری عورتیں نہیں تھی ادھر ادھر کی آ کر جمع ہو گئی ہوں۔ اللہ نے بھی انمول موتی چن چن کر اپنے نبی کے دامن میں جمع کر دیے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وضو کے لیے پانی بالکل نہ تھا۔ لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور رسول اللہ سے شکایت کی۔ اس وقت تیمم کی آیات نازل ہوئیں۔ لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، جب کوئی مشکل آپ پر آئی اللہ نے اس کو ٹال دیا اور مسلمانوں ہی کا فائدہ ہوا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔